سر کچھ لوگوں کو یہ لگتا ہے کو ڈیپینڈنسی کے پیچھے شاید ایک یہ ریزن بھی ہوتا ہے کہ شاید ہماری محبت یا ہماری کیئر جو ہے وہ اس کو بدل دے اور اس کو بہتری کی طرف لے آئے. اس تھاٹ میں کتنی ایک سچائی ہے؟ سر اسی میں بھی ایڈ کر لوں, اسی سے متعلقہ ہے بات ایز این ایڈنڈم کہ کو ڈیپینڈنسی یا روگی ہونے کی کیفیت کا تعلق ابھی تک ہم نے لمبے عرصے تک کرونک بیماریاں جو ہیں چلتے رہنے والی ان کے ساتھ تو دیکھا, لیکن کئی دفعہ تو کچھ لوگوں میں, خواتین میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ وہ اگینسٹ آل آڈس جو مسئلہ باقی لوگوں کو ٹھیک کرنے میں بڑی مشکل کا سامنا ہے, مسئلہ حل کوئی نہیں ہو رہا, وہ اپنے پیار سے, اپنی کوشش سے, اپنی تندہی سے اسے حل کر ڈالیں گے. اور ایسا کرنے کے لیے انہیں کسی کی مدد کی ضرورت بھی نہیں ہے, یہ کام وہ تنہا ہی کر دیں گے. جیسے کچھ لوگ, کچھ خواتین شادی سے پہلے یہ فیصلہ کرتی ہیں کہ وہ پیار سے اس شخص کو بدل ڈالیں گے اور اس کی شراب کو چھڑوا ڈالیں گے, اور ایسا کرتے ہوئے بہت اور نئے کمپلیکیشنز پیدا ہو جاتے ہیں. غالباً اسی وجہ سے کو ڈیپینڈنٹس کو پرابلم میگنیٹس بھی کچھ جگہ پر کہا سنا جاتا ہے کہ یہ ان کے سوچنے سمجھنے کا انداز کچھ ایسا ہوتا ہے دیٹ دے آلویز ٹینڈ ٹو لینڈ ان ٹربل. یہ مصیبتوں کو اپنی طرف انوائٹ کرتے ہیں, نہ چاہتے ہوئے, نہ جانتے ہوئے, اور خود مصیبتوں کی طرف بڑھتے چلے جاتے ہیں. سو ممتا کا جذبہ ہے جس سے وہ بدل سکتی ہیں, بچوں کو اگر ایک انسان بنا دیتی ہیں تو وہ اس طرح ہو سکتا ہے کہ سوچتی ہوں کہ ایک بگڑے ہوئے آدمی کی بھی اس کا فیوچر بدل دیں گی. دیکھیے یہ بہت میں نے دیکھا ہے خواتین میں خاص طور پر یہ ٹرینڈ یا یہ سوڈو کانفیڈنس, یہ جعلی قسم کا کانفیڈنس کہ وہ کسی مرد کے ساتھ شادی کے بندھن میں جانے کے بعد اس کو بدل ڈالے. یہ جو شادی کے بعد میاں کا بیوی کو یا بیوی کو میاں بدل ڈالنے کا جو ایک ایجنڈا ہوتا ہے, جسے ہم ہڈن ایجنڈا کہیں گے, کہ کسی لڑکی کو کوئی لڑکا یا کوئی لڑکا کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے اور انہیں لگتا ہے کہ یہ اوور ویٹ ہے لڑکی, ویسے اس اوور ویٹ لڑکی کے اندر ایک بہت خوبصورت لڑکی ہے اور میں اس کا وزن اپنی محبت سے کم کر دوں گا, تو محبت سے تو نہیں, دکھ دے دے کے شاید اس کا وزن وہ کم کر سکتا ہے. اسی طرح کوئی لڑکی سوچتی کہ ویسے تو لڑکا بہت اچھا ہے لیکن شراب پیتا ہے, ویسے تو بہت اچھا ہے لیکن چرس پیتا ہے, ویسے تو بہت اچھا ہے, ویسے بہانے, تو وہ سمجھتی ہیں کہ میں اپنی محبت سے اس کو بدل ڈالوں گی. اور بہت ساری لڑکیوں کو میں نے اپنی زندگی خراب کرتے دیکھا ہے. تو میں بتاؤں آپ کو کہ کسی کو نشے سے نجات دلانا ایک بہت لیبوریس, ہارڈ ورک اور سمارٹ ورک ہے, اور 40 سال یہ کام کرنے کے بعد بھی مجھے ہر روز نئے سرے سے اپنی توانائیوں کو مجتمع کرنا پڑتا ہے لوگوں کی نشے سے نجات میں مدد کرنے کے لیے. تو کوئی خاتون جن کو اس کی نہ ٹریننگ ہے نہ تجربہ ہے, وہ کیسے یہ کانفیڈنس رکھتی ہیں کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں, میں اپنی محبت کے زور پر, شاید انہوں نے سنا ہوتا ہے محبت فاتح عالم, تو وہ کہتے ہیں کہ اگر محبت سے کام نہ چلے تو ڈوز بڑھا دیں. تو یہ بھی ایک چیز ہوتا ہے, لیکن ایک تھیراپیوٹک ڈوز ہوتی ہے, اور اگر اس سے کام نہیں بنتا تو پھر آپ سمجھیں کہ یہ معاملہ محبت کا نہیں, یہ علاج کا معاملہ ہے. سو اس میں میں عموماً یہی مشورہ دینا چاہوں گا ان تمام لوگوں کو کہ جو شادی کے بندھن میں جانے والے ہیں. جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری لڑکیاں ایسا سوچتی ہیں, تو ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ لڑکیاں ایسا کیوں سوچتی ہیں, کیونکہ لڑکے جو اس قسم کی حرکتوں میں ملوث ہوتے ہیں, ایڈکشن میں, وہی ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم مجھے بچا سکتی ہو, تم مجھے اس دلدل سے نکال سکتی ہو, وہی ان کو مجھے بچا لو. اور لڑکیوں میں چونکہ اللہ نے لڑکیوں کو فیوچر میں ماں بنانا ہوتا ہے, تو ان کے اندر ایک ہارمون ہوتا ہے جسے آکسیٹوسن کہتے ہیں, جس سے ممتا کے جذبے کو آپ پہچانتے ہیں. تو جب بھی کسی خاتون کے سامنے کبھی کسی مرد نے کہا کہ میں مصیبت میں ہوں, تو اس نے اسے ریسکیو کرنے کا بیڑا اٹھا لیا, پھر اپنا اس کا بیڑا غرق ہوا, یہ ایک الگ ایشو ہے. لیکن ایک تو یہ ہے کہ اس ٹریپ میں نہیں گرنا چاہیے کہ جب کوئی آپ کو کہہ رہا ہے کہ بس تم مجھے بچا سکتے ہو, یو شوڈ آلویز گو فار اے بیٹر چوائس. ہمیشہ یونیورسٹیوں میں دیکھا ہے کہ جو لڑکے پڑھاکو ہوتے ہیں
جو اپنے ٹو دی پوائنٹ سٹڈیز میں لگے ہوتے ہیں. لڑکیاں ان کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتی. وجہ اس کی یہ ہوتی ہے کہ وہ لڑکے بھی لڑکیوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دیتے. اور جو ویلے ہوتے ہیں, جو کیفیٹیریا میں جانے والے ہیں, جنہوں نے پریٹینڈ کرنا ہوتا ہے کہ وہ ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں, جنہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ ہونے کا سٹیٹس قائم رکھنا ہوتا ہے, اور ان کے پاس ابنڈنٹ ٹائم ہوتا ہے کسی لڑکی کے لیے جو وہ اسے بتاتے ہیں کہ تم بہت حسین ہو اور تم بہت قابل ہو اور تم میری زندگی بچا سکتی ہو, اور وہ لڑکی جو ہے انجانے میں ان کی زندگی بچانے کا وہ بیڑا اٹھا لیتی ہے, جس کا اس کام کا اس کو کوئی تجربہ نہیں ہوتا, اس کام میں اس کی کوئی اسٹڈی نہیں ہوتی. تو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ سائنٹیفک اسٹڈی ضرور کر لینا چاہیے کہ اگر آپ کسی دوسرے انسان کی مدد کرنا چاہتے ہیں کہ وہ وزن کم کر لے, یا وہ ورکہولزم سے باز آ جائے اور نارمل کام کرنا شروع کر دے, یا وہ جوا کھیلنا چھوڑ دے, یا وہ کسی بھی قسم کا اگر نشہ کرتا ہے تو وہ چھوڑ دیں, تو سب سے پہلے آپ گوگل پہ جا کے اسٹڈی کر سکتے ہیں کہ میرے ساتھ انڈرسٹینڈنگ ہے آج کل کسی لڑکے کی جو کہ الکوہلزم میں ہے, اور میں سوچ رہی ہوں کہ اس کے ساتھ میں بیاہ رچا لوں اور اس کو الکوہلزم سے بھی نجات دلاؤں اور ایک اچھا جیون ساتھی بنا کے زندگی میں آگے چلوں, تو اس کے کتنے کے چانسز ہیں, یا اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا. تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹال آرڈر سامنے آئے گا کہ یہ کچھ کرنا ہوگا, بہت کچھ کرنا ہوگا. کل ہی مجھے ایک خاتون ملی جنہوں نے بتایا کہ آخرکار 14 سال کی ابیوسو میرج, جو کہ الکوہلزم ریلیٹڈ ابیوسو میرج تھی, اس میں سے انہوں نے خامد نے ان کو اب خود ہی فارغ کر دیا ہے, اگرچہ وہ خود نہیں چاہتی تھی کہ خامد فارغ کرے, اور 1 سال گزر گیا ہے. تو اب وہ کہتی ہے کہ واپس میں جب مڑ کے دیکھتی ہوں تو میں سمجھتی ہوں کہ 14 سال میں نے ان کے بہتری کے لیے کچھ بھی نہ کیا, میں نے ان کا علاج بھی نہیں کروا سکی کیونکہ وہ راضی نہیں تھے, اور 14 سال پیچھے مڑ کے میں دیکھتی ہوں تو میں آج ہر اس عورت کو یہ مشورہ دوں گی کہ جو ایک الکوہلک کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے, تو میں ہر اس عورت کو مشورہ دوں گی کہ نس جا, دور نس جا. تو میں نے کہا کہ نہیں, یہ آپ تو کہہ سکتی ہیں, ہم ایسا نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ہم پیشہ ورانہ مدد مہیا کر سکتے ہیں کامیابی سے, ہم لوگوں کو الکوہلزم سے ریسکیو کر سکتے ہیں, لیکن ایک خاتون اپنے گھر کی تنہائی میں کسی ماہر کے مشورے کے بغیر اور باقی اہل خانہ اور دوسرے ویل میننگ لوگوں کی مدد کے بغیر ایسا نہیں کر سکتی. اور اگر وہ بہت دکھی ہے یا تکلیف میں ہے تو پہلا کام اس کو یہ کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ سائیکولوجیکل ابیوز سے اپنے آپ کو بچائے, اور پھر فزیکل ابیوز سے اپنے آپ کو بچائے, اور پھر دوسرے عقل والے لوگوں سے اور سیانے لوگوں سے مشورہ کرے, پھر ماہرین سے رابطہ کرے. اور اگر اس کا خامد علاج کے لیے راضی نہیں ہوتا تو اگر وقتی طور پر اس کو میکے آ کے رہنا پڑے یا اپنے خامد سے دور جا کے رہنا پڑے اس غرض سے کہ خامد علاج کے لیے رضامند ہوگا تو میں واپس آؤں گی, تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. کیونکہ جو لوگ الکوہل پہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں, یا فار دیٹ میٹر اگر کسی کو ہارٹ ڈیزیز ہے یا ڈائبٹیز ہے یا کوئی پرائمری کرونک النس ہے, تو وہ اپنی وائف پہ یعنی جیون ساتھی پہ یا خامد پہ بھی وہ ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں. لیکن ایسا بہت دیکھنے میں آیا ہے کہ جن خواتین کے خامد الکوہلک تھے, تو ہماری اپنی ویلنگ بیز کی ایک سٹڈی بتاتی ہے کہ جن خواتین کے خامد الکوہلک تھے اور انہوں نے 10 سال سے زیادہ زندگی الکوہلزم میں اپنے خامد کے ساتھ گزاری, ان کے اندر بریسٹ کینسر یا دیگر کینسر کی شرح دوسری خواتین سے 10 گنا زیادہ. اور یہ بڑی کامنلی دیکھنے میں آتا ہے کہ ہسبینڈ الکوہلک تھا, بعد میں بیوی کو بریسٹ کینسر ہوا. میں کسی کو ڈرانا نہیں چاہتا, بیکاز دیر از اے لاٹ آف ہوپ, کیونکہ علاج کی صورت میں آپ بڑی آسانی سے اب الکوہلزم سے نجات دلا سکتی ہیں اپنے ہسبینڈ کو, اگر آپ آسان والے کام کنسسٹنٹلی کرتے رہیں, اگر آپ ابیوز کو منع کر دیں, اگر آپ سائیکولوجیکل ابیوز سے دور ہٹ جائیں, فزیکل ابیوز سے دور ہٹ جائیں, اور ڈسٹنس پہ جا کے اپنے خامد کو کہیں کہ اگر آپ کو میرے ساتھ کی ضرورت ہے تو سب سے پہلے آپ کو مدد حاصل کرنے کی ضرورت ہے. جو ہی آپ مدد ریگولرلی حاصل کرنا شروع کریں گے میں آپ کے ساتھ شریک ہو جاؤں گی. لیکن اگر آپ کوئی مدد حاصل نہیں کرنا چاہتے اور روزمرہ بنیادوں پر مجھے تکلیف دینا چاہتے ہیں, تو میں اگر آپ سے طلاق نہیں لینا چاہتی تو کم از کم میں آپ سے ڈسٹنس ضرور کرنا چاہتی ہوں. کم از کم میں اپنے آپ کو
آپ کی جو تکلیف ہے یا بیماری ہے اس کی تپش سے ضرور بچانا چاہوں گی. اور اس میں کوئی سیکرڈنیس نہیں ہے کہ آپ اپنے خامد کی نشے کی بیماری میں اس سے تکلیف اٹھائیں اور پھر اپنے آپ کو بڑا مہان سمجھیں اور بہت پہنچا ہوا سمجھیں تو یا آپ شہید وفا سمجھیں. تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اپنے ذہن میں سوچ رہی ہیں کہ یہ بہت قابل قدر چیز ہے، لیکن ماہرین یا معاشرہ اس کو قطعی طور پر آج کی دنیا میں قابل قدر نہیں سمجھتا. گاڑی کے نیچے بندہ دیا آپ کے بچے کیسے چھوڑ دوں بابا جی، یہ بوتل نکلی. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے.